بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نور العزا کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ وکیفیت الاستنجاء ان یمسح بالحجر الاول من جہت المقدم الى خلف وبالثانی من خلف الى قدام وبالثالث من قدام الى خلف اذا كانت الخصیۃ مدلۃ۔ یہاں سے استنجا کرنے کے آداب کو بیان کیا جا رہا ہے۔ استنجا کے آداب کو یعنی استنجا کے طریقے کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ طریقہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ آداب سے ہے، استنجا کے آداب سے ہے۔ تو وکیفیت الاستنجاء، استنجے کا طریقہ یہ ہے ان یمسح بالحجر الاول، کہ پہلا پتھر جو ہے وہ اس کو لے جائے من جہت المقدم الی خلف، آگے سے پیچھے کی طرف۔ پہلا پتھر جو ہے وہ آگے سے پیچھے کی طرف لے جائے پہنچتا ہوا۔ وبالثانی، اور دوسرا پتھر من خلف الی قدام، پیچھے سے آگے کی طرف لے جائے۔ وبالثالث، اور تیسرا پتھر من قدام الی خلف، آگے سے پیچھے کی طرف لے جائے۔ اذا کانت الخصیۃ مدلۃ، جب خصیتین لٹکے ہوئے ہوں۔ خصیتین کا معنی پتہ چل گیا ہے؟ ہاں جی، اب وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جی، کیونکہ گرمی کے اندر مرد کا جو ہے وہ پیشاب کا مثانہ جو ہوتا ہے وہ گرمی کی وجہ سے لٹک جاتا ہے، تو اس کو خصیتین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اذا کانت الخصیۃ مدلۃ، جب خصیتین لٹکے ہوئے ہوں تو پھر طریقہ یہ ہے کہ پہلا پتھر آگے سے پیچھے کی طرف لے جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے سے اگر آگے کی طرف لے جائے پہلا پتھر تو پھر خصیتین کے بھی نجاست لگنے کا اندیشہ ہے، وہ گندگی ادھر لگ جائے گی۔ لہٰذا آداب میں سے یہ ہے کہ وہ پہلا پتھر آگے سے پیچھے کی طرف لے جائے، اور پھر دوسرا پتھر پیچھے سے آگے کی طرف، اور تیسرا پھر آگے سے پیچھے کی طرف لے جائے۔ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُدَلَّاتٍ، اور اگر خصیتین لٹکے ہوئے نہ ہوں تو پھر کیا؟ يَبْتَدِئُ مِنْ خَلْفٍ إِلَىٰ قُدَّامٍ، پھر پیچھے سے آگے کی طرف ابتدا کرے، کیونکہ لٹکے ہوئے نہیں ہیں، جیسے سردیوں میں سکڑ جاتے ہیں، اس لیے پھر نجاست لگنے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ یہ سبق ہے تو شرم کے خلاف، لیکن کیونکہ شریعت جو ہے وہ اپنے ماننے والے کو ہر ایک چیز کے بارے میں سمجھاتی ہے، اس لیے اگرچہ ہمارے حیا کے خلاف ہے لیکن مسئلہ تو سیکھنا ہوتا ہے، تو وہ تو پھر بتانا پڑتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر خصیتین لٹکے ہوئے ہوں تو پہلا پتھر استنجا کرتے ہوئے آگے سے پیچھے کی طرف لے جائے، پھر پیچھے سے آگے کی طرف دوسرا، اور تیسرا پھر آگے سے پیچھے کی طرف، اور اگر اس کے برعکس ہو تو پھر پہلا پتھر ہی پیچھے سے آگے کی طرف لے جائے، کیونکہ پیچھے سے آگے کی طرف لے جائیں تو اچھی طرح نجاست صاف ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ رگڑ کے جو ہے اس کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ وَامْرَأَةٌ تَبْتَدِئُ مِنْ قُدَّامٍ إِلَىٰ خَلْفٍ، اور عورت جو ہے وہ ابتدا کرے آگے سے پیچھے کی طرف۔ خشیۃ تلویث فرجہا، اس کی شرمگاہ کے نجاست میں ملوث ہونے کے خوف سے، تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ پہلا پتھر آگے سے پیچھے کی طرف لے جائے، اس کی شرمگاہ کے نجاست میں ملوث ہونے کے خوف سے، کیونکہ اگر وہ پہلا پتھر پیچھے سے آگے کی طرف لے جائے گی تو نجاست جو ہے وہ
اس کی شرمگاہ پہ لگ جائے گی، اس لیے پہلا پتھر آگے سے پیچھے کی طرف لے جائے ہمیشہ۔ ثم یغسل یدہ اولا بالماء، پھر اس کے بعد پہلے اپنے ہاتھوں کو پانی کے ساتھ دھو لے، یعنی جب یہ عمل ہو جائے، یعنی ڈھیلے استعمال کر لیے، پتھر استعمال کر لیے، نجاست کو صاف کر لیا، تو اس کے بعد اس کے بعد پھر یغسل دھوئے یدہ اپنے ہاتھوں کو اولا پہلے بالماء پانی کے ساتھ، پھر پہلے اپنے ہاتھوں کو پانی کے ساتھ دھوئے۔ کیوں؟ جب پتھر استعمال کیے تھے نجاست کو صاف کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے پھر ہاتھوں پر بھی نجاست لگ گئی ہو، تو اس لیے پہلے پھر ہاتھوں کو دھو لے۔ ثم یدلک المحل، پھر جو ہے وہ محل نجاست کو صاف کرے بالماء پانی کے ساتھ۔ پہلے پتھر کے ساتھ نجاست کو صاف کرنا ہے، اس کے بعد پھر ہاتھوں کو دھو لینا ہے کہ اگر اس پر ہاتھوں پر نجاست لگی ہو تو وہ دھل جائے گی۔ پھر اس کے بعد ثم یدلک یہ باب ناصر ینصر سے مضارع ہے۔ ثم یدلک کل محلہ، پھر محل نجاست کو صاف کرے بالماء پانی کے ساتھ۔ کیسے؟ بباطن اصبعین او ثلاثین، ایک، دو یا تین انگلیوں کے پیٹ کے ساتھ۔ یہ پیٹ ہوتا ہے، انگلی کا پیٹ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک انگلی، اصبعین ایک، او اصبعین یا دو انگلیاں، او ثلاثین یا تین انگلیاں، ان احتاج اگر ضرورت ہو تو۔ سمجھ آ گئی؟ اصبعین ایک انگلی، اصبعینی دو انگلیاں، اور ثلاثین تین، ان احتاج اگر ضرورت ہو تو، یعنی تین انگلیوں کے ساتھ نجاست کو صاف کرے۔ اگر ضرورت پڑ جائے تو چوتھی بھی ملا سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت نہیں ملانی، کیونکہ بلا ضرورت ملائیں گے تو پھر اس انگلی پر بھی نجاست لگ جائے گی، تو اس لیے پھر کیونکہ بلا ضرورت نجاست نہیں لگنی چاہیے، اس لیے پھر تین انگلیوں پر اگر ہو سکے تو پھر تین انگلیاں ہی استعمال کرنی ہے، چوتھی انگلی استعمال نہیں کرنی، لیکن اگر ضرورت پڑے تو چوتھی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب دیکھو یہاں پہلے یہ کہا ہے کہ وہ پتھر کے ساتھ استنجا کرے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہاتھ دھوئے اور پھر پانی کے ساتھ اس کو دھوئے۔ ڈائریکٹ پانی کے ساتھ بھی دھو سکتے ہیں، لیکن چونکہ ڈائریکٹ ہاتھ نجاست کو لگانے سے بندہ کراہت محسوس کرتا ہے۔ کراہت کا معنی سمجھ رہے ہیں نا؟ ناپسند۔ تو اس لیے جو ہے وہ پہلے پتھر کے ساتھ جب نجاست صاف ہو جائے گی پوری، تو پھر پانی کے ساتھ دھوئیں گے تو کوئی کراہت نہیں رہے گی۔ لیکن یہ آداب سے ہے، اکیلے پانی سے بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، پیچھے ہم نے پڑھا نا والغسل بالماء یحب، پانی کے ساتھ دھونا زیادہ محبوب ہے، والافضل الجمع بین الماء والحجر، لیکن پتھر اور پانی دونوں کو جمع کرنا افضل ہے، تو ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے۔ تو اب پھر جو ہے وہ محل نجاست کو پانی کے ساتھ صاف کرے، بباطن اصبعین، ایک انگلی کے پیٹ کے ساتھ، او اصبعین یا دو انگلیوں، یا او ثلاثین یا تین انگلیوں کے پیٹ کے ساتھ، احتاج اگر ضرورت ہو تو۔ ویصاعد، صاعد یصاعد، باب تفعیل سے مضارع ہے، صاعد یصاعد، یصاعد اور پھر اٹھائے، ٹھیک ہے، اوپر کرنا۔ ویصاعد اور اٹھائے، الرجل مرد، اصبعہ اپنی انگلی کو، الوسطی درمیانی انگلی کو، علی غیرہا اس کے علاوہ پر، علی غیرہا اس کے علاوہ پر، یعنی تین انگلیاں ہیں نا، تو درمیانی والی انگلی کو اوپر کرے، اٹھائے، یعنی اس طرح رکھے، ٹھیک ہے۔ یہ انگلی تو پیر سے پیچھے ہونی ہے، لیکن اگر ضرورت ہو تو ملا بھی سکتے ہیں، تو یہ درمیان والی انگلی اوپر رکھنی اور یہ دونوں نیچے۔ ابتداء الاستنجاء، استنجا کے ابتدا میں، فی ابتداء الاستنجاء، استنجا کی ابتدا میں، وسطی انگلی کو، یہ وسطی انگلی ہے درمیانی، ٹھیک ہے، یہ ہے خنصر، یہ ہے بنصر، یہ ہے وسطی، یہ ہے سبابہ، یہ ہے ابہام، ٹھیک ہے، خنصر، بنصر، وسطی، سبابہ، ابہام۔ تو وسطی انگلی کو اوپر کرے، علی غیرہا باقی انگلیوں پر، فی ابتداء استنجا، استنجا کی ابتدا میں۔ ثم یصاعد،
پھر اٹھائے بنسارا ہو، پھر بنسر انگلی کو اوپر کرے. بنسر کون سی ہوتی؟ یہ وسطی کے ساتھ والی، یہ تو شہادت والی انگلی ہے نا، یہ ہے بنسر، یہ ہے خنسر، یہ ہے بنسر، یہ ہے وسطی، یہ ہے سبابہ اور یہ ابہام. تو پھر بنسر انگلی کو اوپر کرے. پہلے وسطی کو اوپر کرنا ہے ابتدا میں، پھر اس کے بعد دوسری کو اوپر کرنا ہے. ولا یقتصر، اور اکتفا نہ کرے علی اصبعین واحدہ، ایک انگلی پر اکتفا نہ کرے. کافی ہے اور پڑھ لیجیے، یہ مسئلہ تو اینڈ تک ختم ہونا ہے. ہاں پھر بات سے یہ مسئلہ تو اینڈ تک ختم ہونا ہے کیونکہ سارا ملا ہوا ہے اس کے ساتھ ہے. تو چلو اب تک کا خلاصہ سن لیجئے کہ استنجا کرنے کا طریقہ یہ ہے. میں نے بتایا کہ یہ فرض واجب نہیں ہے بلکہ آداب سے ہے. ٹھیک ہے، کہ پہلے پتھر کے ساتھ نجاست کو صاف کرے. جب پتھر کے ساتھ صاف کرے گا اور اگر خصیتین لٹکے ہوئے ہوں تو پہلا پتھر آگے سے پیچھے کی طرف لے جائے، دوسرا پتھر پیچھے سے آگے کی طرف اور تیسرا پتھر آگے سے پیچھے کی طرف. اور اگر اس کے برعکس ہو تو پھر یعنی جیسے سردیوں میں ہوتا ہے تو پھر پہلا پتھر ہی پیچھے سے آگے کی طرف لے جائے اور دوسرا آگے سے پیچھے، تیسرا پھر پیچھے سے آگے کی طرف. اور عورت جو ہے وہ ہر حال میں آگے سے پیچھے کی طرف ہی پہلا پتھر لے کے جائے گی. اور اس کے بعد پھر ہاتھوں کو دھو لے کیونکہ اگر ہاتھوں پر نجاست لگی ہوگی تو وہ دھل جائے گی. اس کے بعد پھر آدمی جو ہے وہ اپنی ایک انگلی یا دو یا تین انگلیوں کے پیٹ کے ساتھ محل نجاست کو صاف کرے اور ایک جو درمیانی انگلی ہے اس کو اوپر رکھے، وسطی انگلی کو تھوڑا سا باقی انگلیوں پر ابھار کر رکھے، اور پھر اس کے بعد بنسر انگلی کو بھی اوپر اٹھا لے اور ایک انگلی پر جو ہے وہ اکتفا نہ کرے، یعنی ایک انگلی سے استنجا نہ کرے.